اللہ رسول کریم۔ سب سے پہلی جو بات ہے، ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا ہے، روزے رکھے یا نہیں رکھے، یہ جو کہ اللہ کا نظام ہے۔ تزکیہ نفس کا بہترین جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اور جو اصل موضوع ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے اور غرور اور تکبر بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر جو ہے اللہ جل شانہ کا ایک نام ہے متکبر، تکبر کرنے والا، جس سے اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے تکبر۔ ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا۔ ہم جس انا کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں نا، اس کی کوئی لگام نہیں ہے۔ ہم اپنی انا کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑا بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر ایک 4 آنے کی حیثیت ہوتی ہے، ہم لوگوں کو 1 روپیہ بتاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہماری خام خیالی ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے، اپنے نفس کے اوپر پاؤں نہیں رکھیں گے، نفس کو ذبح نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کل، مالک کل، رازق کل ہے، لیکن اس نے بھی عاجزی کا سبق دیا ہے۔ اتنی عاجزی انکساری ہونی چاہیے کہ جب انسان مٹ جاتا ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مٹا نہیں دیں گے، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ عام سی مثال دینا چاہوں گا کہ ہم گندم کاشت کرتے ہیں، کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، پھر گندم پھینک کے آ جاتے ہیں، دانے کھلا دیتے ہیں، دانے کو ادھر پھینک کے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں گندم ہوگے گی، ہم کاشت کریں گے، گندم کاشت ہو رہی ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں، جو گندم کے دانے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، وہی اگتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ پھل لگاتا ہے، وہی سبز و شاداب ہوتے ہیں۔ اور جو دانہ زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے، اسے جانور کھا جاتے ہیں، اس کو پھل نہیں لگتا، اس لیے کہ اس میں تکبر ہے، وہ مٹی میں ملنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تو مٹی میں نہیں ملے گا تو میں تجھے اتنی توفیق بھی نہیں دوں گا کہ تجھ سبز و شاداب ہو، تجھ سے کوئی کھیتی ہو، تجھ سے کوئی اور اناج پیدا ہو، بلکہ تجھے جانور کھا جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اور جو مٹی کے اندر چلا گیا وہ اگتا بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھل بھی دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ اور دیکھو کہ ہم کتنی تھوڑی گندم بو کے آتے ہیں، بیج کے آتے ہیں، تو پھر بعد میں کتنی گندم وہاں سے کاٹتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے اپنا تکبر ختم کر دیا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور یہی اصل حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، اپنے اندر کے نفس کو، اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو مقام جو بھی ملتا ہے دنیا میں، آخر جو بھی مقام ہوگا وہ تکبر سے نہیں ہوگا، بلکہ تکبر تو اللہ کے محبوب کا بھی فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تکبر ایک ایسی چادر ہے، میں تکبر کرنے والا میں متکبر ہوں، اور تکبر میری چادر ہے، جس چادر کو کھینچے گا مجھے تار تار کر دوں گا۔ اس لیے سب سے جو بڑی بات ہے عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ دیکھو، کوئی ایسا راستہ اللہ جل شانہ تک، خالق تک نہیں جاتا جو مخلوق کے راستے سے نہ جاتا ہو۔ ہم مخلوق پر رحم کریں گے تو اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا بھی ہے، تو اسے یہ سوچ کے معاف کر دو کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا تو اس کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کسی سے انتقام لینا یا یہ کہنا کہ میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بندہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا اس کے کرم ہے، اگر اس کا کرم شامل حال تو بندہ سب کچھ ہی ہے، اور اس کا کرم شامل حال نہیں ہے، اگر وہ بندہ انا کے گھوڑے پہ سوار رہے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ حیثیت تبھی ہوگی جب یہ بندہ خود کو، اپنے آپ کو نیچا کر لے گا، اپنے آپ کو گرا دے گا زمین پہ، بالکل ایسے مٹی بن جاؤ کہ آپ کے اوپر سے بھی لوگ گزرتے رہیں تو آپ اف تک نہیں کہنا۔ اور یہی روحانیت کی ابتدا ہے۔ جب تک آپ اس مقام کو نہیں سمجھو گے، روحانیت کے کسی مقام کو نہیں پا سکتے۔ سب سے بڑے جو مقام ہے، میرے آقا سرکار پاک نے ہمیں اسی بات کا تو درس دیا ہے۔ آپ دشمن بھی آ جائے تو اس کو ہی پاس بٹھاتے تھے۔ آپ کا ایک
बड़ा मुश्किल वाक़या मेरे ज़हन में आ गया कि एक यहूदी लड़का था, वो आपसे मोहब्बत करता था, प्यार करता था। वो आपके साथ रहता, कभी आपके जूते उठा देता, कभी मस्जिद नबी में जब जाते तो जूते उठा के रखता, कभी जूते साफ करके रखता। तो कुछ दिन वो लड़का ना आया, जब ना आया तो मेरे आका ने उमर फारूक से पूछा, सरकार आप पूछा कि ए उमर फारूक क्या वजह है, वो लड़का नहीं आ रहा। तो पता चला कि वो बीमार है। आप उसकी इयादत की तशरीफ, हालांकि वो काफिर था, कलमा नहीं पड़ा था। जब उसके घर तशरीफ लेके गया, देखा तो आप तसव्वुर करो कैसा मंजर होगा कि मेरे आका उसकी चारपाई पर जाके बैठ गए। उससे पूछा, बात की, तो वो बड़ा बेचैन था। आखिरी उस पर वक्त था, वक्त नज़ा तारी था, नज़ा कारब तारी था। तो मेरे आका ने फरमाया कि बेटे अब तो कलमा पढ़ लो। अब वो यहूदी था, वो देख रहा है, कभी अपने बाप की तरफ देख रहा है, कभी मेरे आका की तरफ दे रहा है। जब दो तीन मरतबा मेरे आका ने फरमाया तो उसके बाप ने कहा कि बेटा जो मेरी सरकार कहते हैं वही कर दो। अब तारीख लिखती है, बाकायदा इसकी हवाला मौजूद है कि इतनी बात कहने की मैं आका फरमाया कि कलमा पढ़ो। तो उस बंदे, अल्लाह के बंदे ने, उसने काफिर यहूदी लड़के ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और इस वक्त उसकी रूह जो कफ से अंसी परवाज कर गई, फौत हो गया। जब फौत हो गया तो उसके बाप ने कहा कि हुजूर ये अब आपका है, आपके नाम पे गया है, आप इसका एहतमाम करें। मेरे आका ने उसका तजहीज़ तकफीन का इंतज़ाम खुद फरमाया, अपने हाथों से उसे दफन किया, जनाजा खुद पढ़ा, खुद पढ़ाया। और हालांकि इससे पहले वो काफिर था, उसे कोई नमाज़ें नहीं पढ़ी थी, लेकिन आखिरी वक्त में कलमा मेरे आका ने पढ़ाया, और आका ने कलमा पढ़ाया तो मुसलमान होकर दुनिया से चला गया। ये असल में इश्क़ मुस्तफ़ा था, हुस्न से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया कि इतनी मोहब्बत थी, इतना अक़ीदा था उसका कि जब मेरे आका ने फरमाया उसे कलमा पढ़ा, फिर मेरे आका ने खुद जनाजा उसका पढ़ाया। ये सारी चीज़ें हमें इस बात का दर्स देती हैं कि नफ़रत किसी से नहीं करनी चाहिए, सबसे मोहब्बत करो। हो सकता है कि राह रास्त पे आ जाए, कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसे कोशिश करो, अपने अखलाक से मुतासर करो, अपने रूहानी से मुतासर करो, अपनी आजी इंसानी से मुतासर हो सकता है वो आपका रवैया देख के, आपका किरदार देख के वो मुतासर होकर मुसलमान हो जाए। और अगर एक ही मुसलमान हो गया तो वो आपके लिए सदका जारिया बन गया। फिर यही नहीं कि किसी को अगर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया तो उसको छोड़ दिया, नहीं है, ये बात नहीं। बल्कि उसका साथ दो, कोई उसको मसला है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसको एहसास हो कि मैं मुसलमान हुआ हूँ, तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, मेरे दुख सुख के ये साथी हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि मेरे आका ने दर्ज से बात कर दिया है कि हर सबके साथ मोहब्बत, खुश सलूकी से पेश आओ, सबके साथ मोहब्बत करो, हर एक की इज्जत करो, हर एक को इज्जत दो। और यही सबसे बड़ी बात है कि मेरे आका ने बाकायदा अमली ज़िंदगी में सारा कुछ करके दिखाया, और फिर उससे मुतासर होकर लोग मुसलमान हुए, और आज तक मेरे आका के आशिक ज़िंदा है, रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी बात ख़त्म करूँगा कि सबसे जो बड़ी बात है आजी और इंकसारी है, तकब्बर छोड़ना चाहिए। हमें मिट्टी में जाना है, इस मिट्टी में मिलना है। आज इस मिट्टी पे चढ़ते हैं, तकब्बर से, गुरूर से चढ़ते हैं, जैसे हमारे पाँव से मिट्टी दब रही है, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का कर्म है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, मिट्टी को हमारे ज़ेरे नगी बनाया है, मिट्टी हमारे पाँव के नीचे है, लेकिन यही मिट्टी हमारे ऊपर आएगी एक दिन। और ये आज की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये मिट्टी जो है, जिसका मिट्टी समझते हैं, अल्लाह ने इसमें इतने खजाने रख दिए हैं, इतना कुछ रख दिया है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो मैं इसी बात पे बात ख़त्म होगा कि आज ये इंसानी का दर्स देना चाहता हूँ कि किसी के साथ तकब्बर से बात न करो। आज ये इंसानी से बात करो तो आपके साथ कोई ज़्यादती करता भी है ना, तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की उसे माफ़ कर दो, और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। अगर आज हम अल्लाह के थोड़े दिए पे राज़ी हो जाएंगे तो कल अल्लाह ताला भी हमारे थोड़े माल पे, मुझसे माल पे, वो भी हमें राज़ी हो जाए, माफ़ करवा देंगे। और ये बात ध्यान में रखें, अगर हम किसी बंदे के साथ ज़्यादती करते हैं तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये वाक़या का दर्स है। इसलिए लोगों के साथ अगर तुम ज़्यादती करते हो तो लोगों से माफ़ी मांग लो, वक्ती तौर पर महसूस करो मैंने माफ़ी मांगी, अपनी शान कम होगी। ये बात नहीं है, शान कम नहीं, अल्लाह के हज़ूर आपका मकाम बुलंद हो गया। आपने आज की इंसानी का मुज़ाहरा किया, अल्लाह जल्ल शान उतने मकाम बुलंद कर दिया। और क़यामत के दिन सबसे बड़ी बात जो है, जो अल्लाह ताला हमें इस बात की उम्र की तौफीक दे, आज ये इंसानी ताक़त है, तो क़यामत के दिन इस बात का हमें पता चलेगा जब हिसाब हो रहा होगा रोज़े महशर में
کہ عاجزی کا کتنا مقام ہے، عاجزی کا کتنا مقام ہے، عاجزی کرنے والوں کا کتنا مقام ہے۔ تو یہی میری گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے عاجزی اختیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے حق کو پہچانو۔ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا یہی رہ جائے، کچھ نہیں ساتھ جانا، جانے ہیں تو ہمارے اعمال جانے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک برتاؤ جانا ہے۔ وہ کسی بے سہارے کو سہارا دیا، بڑی بات ہے، کسی کے ساتھ کھڑے ہو گیا، بڑی بات ہے، کسی کو دکھ سکھ میں ساتھ دیا، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا کرم شامل حال ہو، اندر آج یہ انکساری آ جائے، اندر کا جو انسان ہے نا وہ مر جائے، جو اندر کا انسان ہے، جو تکبر والا انسان ہے، اس کو ختم کر دو، ذبح کر دو، چھری پھیر دو، اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں جھک کے کہو سبحان ربی جل، اللہ تیری ذات کریم ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی تیرے کرم سے ہے، تیرے محبوب کی کرم سے ہے۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا عشق جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو بندہ خود بخود عاجزی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور کوشش کریں کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، لوگوں کے کام ہو، عاجزی انکساری سے کام لو، تکبر کو چھوڑ دو۔ تکبر کرنے والے لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیٰ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔